مولانا فضل الرحمان نے جو ہے لیٹ نائٹ ایک دوبارہ پریس کانفرنس کی، بڑے غصے میں تھے اور حکومت کے لیے جو ہے بڑی وارننگ جو ہے انہوں نے دی ہے. یہ بدماشی جو ہے یہ مزید برداشت نہیں ہوگی. لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, انہیں پیسے آفر کیے جا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے جو ہے منصور علی شاہ کو بائی پاس کرنا آسان ہو جائے گا. تمام کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز پنجاب کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ آ رہی تھیں. ایاز امیر, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, فرا اقرار مقدمات درج کیے ہیں. کام کرنے والے صحافیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج جمعے کا دن ہے اور آج تمام کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز پنجاب کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آخر اس کی وجہ کیا تھی, کیا انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ آ رہی تھیں اور پولیس کی جانب سے کس قسم کی رپورٹس مرتب کی جا رہی تھی. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ قدم جو ہے اٹھانا پڑا. مجھے بہت سے پیرنٹس نے جن کے بچے ظاہری بات ہے آج اسکول جانے تھے, انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, تو میں اس کی تفصیلات جو ہے میں تھوڑی دیر میں اپنے اس ویلاگ میں بھی دے دیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کل رات کو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے لیٹ نائٹ ایک دوبارہ پریس کانفرنس کی, بلکہ مڈ نائٹ پریس کانفرنس اگر میں کہوں, آدھی رات کو, تو وہ درست ہوگا. پچھلے ایک دو دن سے یہ نیا سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے. مولانا صاحب جو ہے آدھی رات کو آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن بڑے غصے میں تھے اور حکومت کے لیے جو ہے بڑی وارننگ جو ہے انہوں نے دی ہے. ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, مولانا فضل الرحمان صاحب جناب, ان سے پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ کل رات کو ملنے کے لیے آیا. ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ they were expecting کہ شاید 4-5 بجے ملاقات ہوگی, لیکن یہ کھانے کے ٹائم کے اوپر جو ہے یہ ملاقات ہوئی رات کو, اور اس میں بیرسٹر گوہر علی خان, سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, حامد خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں, یہ سب لوگ جو ہے وہ مولانا سے ملنے کے لیے وہاں پہ آئے. اچھا, بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی. اس سے پہلے شام تک جو ہے وہ آلریڈی جو مبینہ ایک ڈرافٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہوا تھا کہ حکومتی سائٹ سے وہ کون سی نئی شکیں ہیں, وہ کون سی ترامیم ہے جو حکومت ایکچولی لانے کی کوشش کری. وہ اس کی ڈیٹیل میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز سامنے کیا آئی ہیں, لیکن وہ کافی حد تک آ چکی ہوئی تھی. سو دس میٹنگ, یہ جو مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوئی, یہ اس کی خبر آنے کے بعد یہ میٹنگ ہوئی تھی, تو کافی حد تک پی ٹی آئی کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن بعد میں جب وہ آئے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آدھی رات کو 12 بجے کے آس پاس, تو مولانا فضل الرحمان نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتایا, لیکن اس کے بعد 2-4 ایسے ہنٹس انہوں نے کرائے جو حکومت کے لیے ذرا پریشان کن تھے, اور بڑی سخت لینگویج جو ہے انہوں نے مولانا نے جو ہے حکومت کے لیے استعمال کی. اور جس میں اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کل کا جو ہمارا صبح کے وقت جو ویلاگ آیا تھا, میں نے اسی کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایک جگہ جہاں پہ رائیونڈ کے اندر یا جاتی عمرہ میں جو ہے مولانا کے ساتھ نواز شریف, آصف علی زرداری, اسحاق ڈار اور محسن نقوی, ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, تو دوسری جانب جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے یا ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یا شاہ محمود قریشی کی بہو جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد البتہ وہ آ گئی تھی. تو یہ ایک پیرل جو ہے وہ ایفرٹس لگ رہا ہے جیسے چل رہے ہیں, یا امپریشن کم از کم اس کا اس طرح کا آ رہا ہے. تو مولانا نے بھی اس کا ذکر آ کے کیا کہ جی ہم حکومت کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے اس کے حوالے سے آواز اٹھانا چاہیں گے کہ آپ اگر تو یہ روٹ آپ نے اپنایا, ابھی تک تو ہم آپ کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں, آپ سے بیٹھ کے جو مسودہ ہے اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ حرکتیں رکھیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, یا انہیں پیسے آفر کیے جا رہے ہیں, تو پھر یہ مشاورت کا سلسلہ جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ بدماشی جو ہے یہ مزید برداشت نہیں ہوگی. میں دیز ور دا ایگزیکٹ ورڈز جو مولانا نے جو ہے حکومت کے لیے کہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اب تک کا کردار رہا ہے وہ بڑا مثبت رہا ہے, معقول چیزوں کو جو ہے انہوں نے کہا قبول کیا جا سکتا ہے, اور آج بھی ہم قبول کریں کہ مشاورت کا عمل جو ہے انہوں نے کہا کل بھی جاری رہے گا. لیکن لگتا ہے کہ ہمارے مفاہمت والے رویے کو حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے ساتھیوں کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے, ممبران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. ایسے ہتھ کنڈے نہ روکے گئے تو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ روک دیا جائے گا. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ, ہم احترام سے جواب دیں گے. یہ سیاست کا میدان ہے, لیکن جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض نکات پر اتفاق رائے ہونا جو ہے ابھی باقی ہے. تو بعد میں بیرسٹر گوہر نے بھی جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ خصوصی کمیٹی کے تمام اجلاسوں میں ہم نے شرکت کی, ہم غیر حاضر نہیں ہوئے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. آئینی ترمیم سے متعلق کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے.
دوسری طرف ہمارے سینیٹر اور ایم این ایس کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب لب لباب تھا. مولانا کی جو باڈی لینگویج تھی وہ خاص طور پہ اف آئی کمپیئر اٹ پی ٹی آئی کے وفد سے ملنے کے بعد اور دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ملنے کے بعد اور خاص طور پہ نوئنگ دیٹ کہ نواز شریف بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آصف علی زرداری, یہ بلاول بھٹو, سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا کی باڈی لینگویج اور دیگر اس وقت رہنماؤں کی جو باڈی لینگویج جاتی عمرہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے تھی وہ نسبتاً زیادہ سیریس تھی, نسبتاً زیادہ سخت تھی, اور اس کے اندر وہ مجھے وارمتھ نظر نہیں آئی جو پی ٹی آئی سے ملنے کے بعد مولانا نے جو شو کی کل رات کو 12 بجے کے آس پاس. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کو فلی آن بورڈ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کشتی کے اندر جو ہے اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ساتھ بیٹھے. اب آ جائیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایشو یہ ہے کہ 18 تاریخ تک جو ہے وہ آلریڈی یعنی کہ آج کی تاریخ تک جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تمام تر ممانعت جو ہے وہ رکھی گئی تھی. کل 19 تاریخ ہے, ہفتے کا دن ہے. کل کیا پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملاقات کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی ایک جگہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تب تک جو ہے وہ کوئی گو ہیڈ نہیں دیں گے جب تک آپ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ فائنل گو ہیڈ جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے. اب حکومت کو اس بات کا شک ہے کہ جو کچھ آلریڈی ہو چکا ہے, مطلب آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ تقریباً آلموسٹ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور 2 ہفتے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. تو اس ساری صورت میں جو ہے کیا آئینی ترامیم کے لیے وہ مانیں گے, ہاں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے ڈیڈ لاک میں پھنسا ہوا ہے. دوسری جانب یہ کہ ہم نے آپ کو جو بتایا تھا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں میرے پچھلے 2-3 دن کے ویلاگز, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت جس طرف جا رہی ہے یا حکومت نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے اوپر اب آ گئی ہوئی ہے. اس طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے اور اس کے طریقہ کار کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. اور وہی ہوا ہے کہ آج جب یہ خبر آئی, جو ایک مسودہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ جی حکومت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے, تو 56 میں سے پہلے 56 ترامیم تھیں اس کے اندر, لیکن اب اس میں 24 ترامیم جو ہے 24 شقیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے تحت جو ہے وہ بیسکلی ایک جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پہلے بات ہو رہی تھی کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ یا اس سلسلے میں آئینی عدالت جو ہے وہ بنائی جائے گی, وہ ختم ہو گیا. پھر یہ آیا تھا کہ آئینی بینچ بنے گا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آئینی بینچ اس کو کہہ لیں یا بیسکلی آئینی ڈویژن اس کو کہہ لیں, یہ ترتیب دیا جائے گا. اور دوسرا چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سینیورٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا, ہوگا ایک حد تک, لیکن پہلے تو ایک آٹومیٹک تھا نا, ہمیں اگلے 10 چیف جسٹس کا پتہ لگ جاتا تھا کہ جی کون ہوں گے. لیکن اب اس طریقہ کار کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے, اور کچھ حد تک جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹاپ سینئر موسٹ لوگوں کے نام جو ہے وہ آتے ہیں, تو اس کے اندر یہ تجویز کیا گیا ہے کہ 3 ٹاپ سینئر موسٹ جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے, اس کے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چوز کرے گی کہ ان تینوں میں سے کس سے بنایا جائے گا. اب اگر اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے, ظاہری بات ہے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے, تو پھر حکومت کے لیے جو ہے منصور علی شاہ کو بائی پاس کرنا بلکہ لفظ ہونا چاہیے, وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ ایک تجویز رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 111 میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے, اور اس کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزر بھی قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ اب بات کر سکیں گے. پہلے وہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ آرٹیکل 175 ہے, اس میں بھی ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے مطابق جوڈیشل کمیشن صرف تقرری کرتا تھا, اب وہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے سکے گا. بائی دا وے وہ جو پارلیمانی کمیٹی جس نے سپریم کورٹ کے جج کی جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی تھی, اس میں ایک فارمولا جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے کہ جس میں قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے وہ مختلف اراکین پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بیچ میں شامل کیا جائے گا. اس میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی جو ہے شامل کیا جائے گا. مولانا صاحب جو کل رات کو بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس میں بار کونسلز کے نمائندے بھی جو ہے وہ شامل کیے جائیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے, تاکہ ہر ایک کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا ہو سکے. اس کے علاوہ ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا سپریم کورٹ کی ججز کی تقرری میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے. اس کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی میں 4 اسمبلی ارکان جو ہے وہ کمیٹی کے ممبرز ہوں گے. اس میں سے 2 حکومت کے اور 2 اپوزیشن کے ہوں گے. حکومت کی طرف سے 1 سینیٹر اور 1 ایم این اے کا نام وزیر اعظم کی جانب سے تجویز کیا جائے گا.
اپوزیشن کی طرف سے 2 نام اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تجویز کریں گے. چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے گی اور 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. کل 12 رکن پارلیمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور موسٹ سینئر جج مل کر جو ہے وہ چنتے تھے. ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ ایک سینئر وکیل 15 سالہ تجربہ، ایک وفاقی وزیر ممبر ہوگا جو وزیر اعظم کا نامزد کردہ ہوگا. ایک اس کے اندر تبدیلی وہ یہ تجویز کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس سے لے لیا جائے گا. 184 کے تحت آرٹیکل 184 میں جو ہے وہ ترمیم تجویز کی گئی ہے اور صرف چیف جسٹس جو ہے وہ پٹیشن کے متعلق ہی نوٹسز جاری کر سکیں گے، سو موٹو وہ نہیں لے سکیں گے. چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگی، اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے. اور چیف جسٹس 65 سال، اگر وہ 65 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اس مدت سے پہلے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اگر وہ 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتے ہیں، کوئی بھی جج اگر بنتا ہے تو پھر وہ 3 سال ہی اس کا ٹینیور ہوگا. 3 سال کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہ وہ 65 تک جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ جو آئینی ایک بینچ ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ نیا آرٹیکل 191 تحت کے جو ہے 191A کے تحت جو ہے وہ بنایا جائے گا اور ان کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کرے گا. آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے. ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے اور جبکہ تمام آئینی مقدمات آئینی بینچ سنے گی. حکومت کی جانب سے آرٹیکل 199 میں ترمیم کی تجویز بھی سامنے آئی ہے جس کے تحت عدلیہ استدعا سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح نہیں کر سکے گی. اسی طرح آرٹیکل 209 میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل میں چیف جسٹس سپریم کورٹ، 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو ہیں وہ ممبر ہوں گے. حکومت کی جانب سے آرٹیکل 215 میں ترمیم کی تجویز سامنے آئی ہے جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہونے میں 90 دن عہدے پر جو ہے وہ پھر بھی کام کر سکیں گے. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. اور آئین کے فوج اسکیجول کنٹونمنٹ کو لوکل ٹیکسز لینے کا اختیار دینے کی تجویز بھی مسودے میں شامل ہے. 18ویں آئینی ترمیم کو مکمل بحال اور 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل ختم کرنے کی تجویز جو ہے وہ ڈرافٹ میں فی الحال شامل ہے. اور مجوزہ ڈرافٹ میں شامل ایک تجویز کے مطابق وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس چیلنج نہیں ہو سکے گی اور کسی ادارے، عدالت یا اتھارٹی کو صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس پر تحقیقات یا کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا. مسودے میں چیئرمین، جوائنٹ چیفز، سروسز چیفز کی دوبارہ تقرری اور توسیع کے قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا. اس کے لیے آئین میں نئے 8ویں شیڈیول کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے. آرٹیکل 243 میں نئی شق 5 کا اضافہ تجویز ہے جس میں ترمیم کے بغیر ان قوانین میں رد و بدل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ابھی بھی یہ تجاویز ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ابھی بھی یہ تجاویز ہے. اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کیونکہ ابھی بھی گفت و شنید جو ہے وہ پیچھے بیک ڈور جو ہے وہ چل رہی ہے. وی ڈونٹ نو اس میں سے کون سی تجاویز جو ہیں ایکچولی اصل ڈرافٹ کے اندر جا کے شامل ہوتی ہیں جو ٹیبل کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. تو اب تک کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آ جائیں اب ذرا. آج جو چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے حکومت پنجاب نے جناب تمام جو سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ آج بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کل یہ اعلان جو ہے یہ سامنے آئی اور نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے. اس میں جی اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں جو ہے وہ 2 روز کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے اور دفعہ 144 جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک جو ہے وہ نافذ رہے گی اور صوبے میں ہر قسم کے احتجاج اور جلوس جیسی تمام سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب یہ جو بیسکلی کی گئی ہے اس کی 2 ریزنز بتائی جا رہی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے آج کی، اور علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جناب جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگ جن شہروں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ آپ یہ احتجاج کریں. اب دفعہ 144 لانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ احتجاج جو ہے نہ ہو سکے. دوسرا، حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا کلیم ہے، میں نہیں جانتا کس حد تک سچ ہے، لیکن ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو پنجاب کالجز کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے مختلف اسٹوڈنٹس کی جانب سے، اور کل پنڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پنجاب کالج کی بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اسٹوڈنٹس کی جانب سے، تو یہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو ہوا دے رہی ہے. وہ یہ الج کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کو ہوا دے رہی ہے، اور ان کو اس بات کا شک تھا کہ جناب جمعے والے دن جو ہے یہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ اس احتجاج کو کمبائن کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی جائے گی، جس کی وجہ سے
آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں میں اسٹوڈنٹس میں ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کافی پاپولر ہے، تو اس پوائنٹ کو لے کے جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہوا دی جائے، اور جو ہے وہ اس وجہ سے بھی یہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسمبل ہی نہ ہو سکیں. مطلب کچھ تجزیہ کاروں نے اور کچھ حکومتی جو ذرائع تھے انہوں نے تو بنگلہ دیش والی بات بھی انہوں نے جو ہے کر دی کہ جی جس طرح وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، شاید کہیں اس قسم کی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ پاکستان میں چلانے کی کوشش نہ کی جائے. اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے. تو بائی دا وے اس سلسلے میں سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ نے جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ نجی کالج کے حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوا، کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی لیکن کچھ نہیں ملا. نجی کالج کے واقعے کے مصدقہ ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا. سوشل میڈیا پر جس ہسپتال کا نام لیا گیا اس سے بھی چیک کیا گیا، ویڈیو میں جس بچی کا نام آیا ان کے بارے میں پتہ کیا گیا. ان میں سے ایک بچی کی شادی ہو چکی ہے. جن طلبہ کے اس حوالے سے بیان آتے رہے وہ بھی اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے. اب تک کے واقعے کے مصدقہ ہونے سے متعلق کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا ہے. اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی واقعے کو بے بنیاد قرار دیا ہے. گزشتہ روز موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا، 24 افراد گرفتار ہوئے ہیں. وائلنس کرنے والے طلباء کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا. احتجاج کا حق سب کو ہے لیکن وائلنس کی اجازت نہیں. والدین اور طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی حرکات سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا. ایف آئی اے میں سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے. نجی کالج کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں، ایکشن لیں گے. آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ واقعے کے حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اور ایف آئی اے اور پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. واقعے میں جس گارڈ کا نام لیا گیا وہ چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا تھا. گارڈ کو بلایا گیا اور وہ انکوائری میں شامل تفتیش ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل مختلف صحافیوں کے اگینسٹ، یوٹیوبرز کے اگینسٹ جو ہیں وہ 38 افراد ہیں جن کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور یہ جو پنجاب کا یہ جو پنجاب کالج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سلسلے میں مقدمات درج کیے ہیں. اور وہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس میں سینئر صحافی و تجزیہ کار ایاز امیر، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، فرح اقرار الحسن کی یہ وائف ہیں، صحافی شاکر محمود اوان اور دیگر کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. اس میں راجہ احسن نوید، فیصل پاشا، نعیم بخاری، عمر دراز گوندل، رابعہ ملک، ثاقب جمیل، فرقان، ایڈوکیٹ میاں عامر اور حسیب احمد جو ہے ان کے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں. صحافی شاکر محمود نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اس مقدمے یہ جو ایف آئی آر ان کے اگینسٹ کاٹی جا رہی ہے وہ اس کے خلاف ایف آئی اے کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں گے. آئی وانٹ ٹو میک دس تھنگ ویری کلیئر، یہ دس از اے ویری ڈیلیکیٹ میٹر. میں اس کے اوپر ویسے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر تو کسی نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے تو ضرور اس کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے، اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر اس چیز کی آڑ کے اندر جینون جرنلسٹ کو، جینون کام کرنے والے صحافیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں اس کی مذمت کروں گا، ہر صورت میں اس کی مذمت کروں گا. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس کی آڑ کے اندر جینون جرنلسٹ کے اگینسٹ جو ہے انہیں ایکشنز لیں. وہ لوگ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہیں پہ اگر اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اور کوئی شخص جا کے ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہے یا وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ، اس کے اگینسٹ آپ کسی قسم کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کر سکتے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ ایک جرنلسٹ ہے، اس کا یہ کام ہے. لیکن ہاں اگر تو وہ ریومر کو صرف جو ہے وہ بیس بنا کے خبر کو پھیلا رہا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، تو یس پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس قسم کی کسی بھی ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کا کسی کو حق نہیں دیتا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جناب ایک وکیل صاحب تھے فیصل شہزاد صاحب، ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا. بیسیکلی یہ وہ صاحب ہیں فیصل شہزاد جن کا ذکر مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا کہ جناب انہوں نے ایک ویڈیو کی اور اس کو جو ہے تقریباً 32 لاکھ لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا اور بعد میں جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی کہ جی یہ خبر جو ہے غلط ہے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کو کل جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا اور ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا اور کہا گیا جی 13 ویڈیوز جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئی ہیں. تو عدالت نے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی صرف استدعا مسترد نہیں کی بلکہ ان کی رہائی کا بھی حکم دے دیا، ڈسچارج کر دیا ان کو اس مقدمے سے. اور ان کی جو وکیلوں کی ٹیم تھی، ان کی یہ خود بھی وکیل ہیں، ان کی وکیلوں کی جو ٹیم تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جب وزیر تعلیم نے خود یہ بات کہی ہوئی ہے اور انہوں نے خود یہ بیان دیا کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو وزیر تعلیم جو ہیں وہ مائکروسکوپ کے انڈر آئے ہوئے ہیں. مریم نواز نے بھی ایکچولی اپنی پریس کانفرنس میں ان کو کہا تھا کہ جی آپ کو جو ہے وہ اس کیمپس کی رجسٹریشن نہیں کینسل کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں اس کو کینسل کیا؟ کیونکہ آپ اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر جو انہوں نے بات جو کی تھی، ان کا ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا جس کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یہاں پہ، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ کہاں ہے. تو
اس وقت اسٹوڈنٹس ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اسٹوڈنٹس نے کہا تھا, تو میں تو اس بنیاد کے اوپر یہ ساری بات کر رہا تھا. لیکن آپ ایک وزیر تعلیم ہے, ظاہری بات ہے آپ کو جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ اس قسم کا بیان دیا تھا. اور یہی ہوا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں فیصل شہزاد, ان کے وکلا نے بھی عدالت میں جا کے جو ہے وہ وزیر تعلیم کا انعام لیا کہ جی انہوں نے کہا تھا تو ہم نے تو اس بنیاد کے اوپر بات کی ہے. تو موسٹ پرابلی یہ جو باقی جو جرنلسٹ اور یوٹیوبرز ہیں جن کے اگینسٹ یہ مقدمات درج کیے گئے, موسٹ پرابلی وہ بھی جا کے اب یہی کہیں گے کہ جناب ہم نے تو وزیر تعلیم کو سنا تھا سب کچھ کہتے ہوئے. سو لیٹس سی ان کے معاملات جو ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.